تو میں اس میں یہی کہوں گی کہ ہمارا پیشنس لیول جب تک ہم اللہ سے کنیکٹ نہیں ہوں گے اور ہم اپنی قرآن ہدایت کی کتاب جو اتاری گئی تھی ہم اس سے کنیکٹ نہیں ہوں گے تب تک ہمارے راستے سیدھے نہیں ہوں گے. میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ ہمارا جو ملک ہے 2 قومی نظریے کی بیس پہ حاصل کیا گیا تھا, تو ہم نے اپنی سوسائٹی کو کس ڈائریکشن میں ڈال دیا ہوا ہے. ہمارا توکل بھی ختم ہو چکا ہوا ہے. ہمارے لیے اگر اسکول سے دیکھا جائے تو ہمیں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کی عدالت میں وہ بچہ کیسے پیش ہونے والا ہے, اس چیز کی کرائٹیریا ہی چینج کر دیا ہے. ہم نے ڈگریز لینی ہے, ہم نے وہ جسے کہتے ہیں نا ایک گھوڑے بنا دیا ہے ریس کے, اور اس میں ہم اپنے بچوں کو اور اپنی سوسائٹی کو اپنے چاہے وہ لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں مرد ہیں عورتیں ہیں اس میں دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. میم آپ یہ بتائیں کہ یہ جو مینٹل ہیلتھ کے ایشوز ہیں اس کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم مانتے ہیں کہ سوسائٹی میں آپ نے نمبر بھی A+ گریڈ میں لینے ہیں. ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ میٹرک کے بعد کے بچوں نے میڈیکل کالجز میں بھی شامل ہونا ہے. ہم یہ مانتے ہیں اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اگر کسی کے اچھے مارکس نہیں آئے اور اس کو گھر والوں کی طرف سے کتنا وہ کرٹیسائز کیا جائے گا, کتنا اس کو جو ہے وہ پریشر دیا جائے گا کسی بھی بچے کو. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اگر کسی کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے اچھے نمبر نہ آئے تو وہ بھی, اس کے بعد پھر ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ کسی کی اچھی جاب نہ لگی وہ بھی پریشر آئے گا. کسی کی مطلب اس طرح کے اور بھی کافی اگر ہم دیکھیں سوسائٹیز میں, پھر ہم ایک برانڈ کانشیس بھی ایک کافی اس میں ہے ہمارا سارا وہ کہ سوسائٹی برانڈ کے پیچھے بھاگتی ہے, کوئی میانہ روی کی طرف نہیں آ رہا. تو آپ کیا سمجھتی ہیں اس میں جو امپورٹنٹ رول ہے پیرنٹس کا اگر ہم کہیں تو ان کو کیسے جو ہے وہ اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں ہر ایک سے خالی پیرنٹس پہ بات نہیں ختم ہوتی, اس میں ہر رشتے کی, چاہے وہ دادا نانی چاچا تائی ماں باپ ہوں یا آپ کے اسکول میں اساتذہ ہوں یا جو بھی ہماری سوسائٹی کے آس پاس کے لا انفورسمنٹ کے لوگ ہوں, یہ سب پلے کرتے ہیں ایک انسان کی شخصیت بنانے میں. ٹھیک ہے, جب گھر میں آپ کو اچھی گرومنگ مل رہی ہوگی اور باہر آپ لا اینڈ جسٹس نہیں دیکھ رہے ہوں گے تو بھی آپ مینٹلی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں کہ ہم ایک کیا چیز سیکھ رہے ہیں کیا سمجھ رہے ہیں, وہ کانفلکٹ آ جاتا ہے آپ کے میچیورٹی میں, اور مینٹلی آپ ان چیزوں کو ڈائجسٹ کرنا اور چیزوں کو ریزالو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو میں اس میں یہی کہوں گی کہ ہمارا پیشنس لیول جب تک ہم اللہ سے کنیکٹ نہیں ہوں گے اور ہم اپنی قرآن ہدایت کی کتاب جو اتاری گئی تھی ہم اس سے کنیکٹ نہیں ہوں گے تب تک ہمارے راستے سیدھے نہیں ہوں گے. میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ ہمارا جو ملک ہے 2 قومی نظریے کی بیس پہ حاصل کیا گیا تھا, اسلام دین کے لیے کیا گیا تھا. میں خود ابھی اس اسٹرگلنگ فیز سے گزر رہی ہوں کہ میں نے ابھی اس لیول پہ جانا ہے کہ میں اس کتاب کو شرعی طور پہ صحیح طریقے سے اپنا سکوں, اور ہم تب تک نہیں اپنائیں گے جب تک ہر انڈیویجول تھوڑی تھوڑی ایفرٹ اور کوشش نہیں کرے گا, کیونکہ اتنا زیادہ سوسائٹی میں انفارمیشن اتنی زیادہ آ چکی ہوئی ہے, اور اس انفارمیشن میں کون سی انفارمیشن آپ کے لیے صحیح ہے کیا غلط ہے اس چیز کے بھی اوپر کوئی چیک ان بیلنس نہیں ہے. میں ایک ہی بات کہوں گی کہ ہماری سوسائٹی میں جب کہ کوئی برا کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ برا کرنے پہ اتر آتے ہیں. تو جب ہمارے دین نے ہمیں سکھایا کہ کوڑا پھینکنے والی کے ساتھ بھی جا کے تماشاداری کی جا سکتی ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے, تو ہم کیوں اس لیول پہ آ جاتے ہیں کہ ہم کسی کو اچھا کرنے کا چانس ہی نہیں دیتے. ہم اتنا جج کر لیتے ہیں لوگوں کو نمبرز نہ لینے پہ, اچھی جاب نہ لگنے پہ, اچھا رشتہ نہ ملنے پہ, ہم بہت زیادہ مجھے لگتا ہے مٹیریلسٹک ہو گئے ہیں. میم لاسٹ پہ ہمیں ایک بڑا امپورٹنٹ کوسچن جو آج کل سوسائٹی میں بڑا اہم ہے اور لوگ اس پرابلم سے سروائیو بھی کر رہے ہیں, اس پرابلم کا شکار ہیں, وہ یہ کمپٹیشنز لگاتی ہیں رشتوں کے سلسلے میں. اگر ہم بات کریں تو لوگوں کو نہ بیٹوں کے لیے کوئی اچھا رشتہ ملتا ہے نہ بیٹیوں کے لیے کوئی اچھا رشتہ ملتا ہے, اور اس حوالے سے جو ہے ہمیں بات کریں. دیکھیے میں صرف ایک ہی بات کہوں گی کہ جب آپ کا کرائٹیریا یہ ہوگا نا کہ بچہ دیندار ہے یا نہیں ہے, 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے کہ نہیں ہے, وہ میٹر نہیں کر رہا, لیکن یہ میٹر کر رہا ہے کہ وہ ایک اچھی جاب پہ ہے, اچھی ارننگ ہے. دیکھیں آپ کا توکل اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی بیٹی اگلے کے نصیب گھر جائے گی تو اپنے نصیب لے کے جائے گی, رزق بڑھ بھی سکتا ہے اور کم بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو اس کو اتنا گروم کرنا ہے, اور مرد کو بھی یہ اور مرد کی فیملی کو بھی یہی سوچنا چاہیے کہ اگلی آئے گی, ہمارے نصیب بدل بھی سکتے ہیں اور کم بھی ہو سکتے ہیں. آزمائش ہے نا, اللہ نے خود ہی کہا ہے دنیا ایک دھوکے کی جگہ ہے, آزمائش کی جگہ ہے, تو اس آزمائش کو ہم ایک ٹیسٹ کی طرح ہی پریپیئر کریں گے نا.
टेस्ट से भागते थोड़ा हैं, टेस्ट को करने के लिए चीटिंग थोड़ा की जाती है। तो जो चीटिंग करने वाला होता है वो चीटर ही कहलाएगा। वो मतलब ये नहीं होगा कि वो एक चीटिंग करके आपको उसका नॉलेज मिल जाएगा, उसका वो मिल जाएगा। जब तक आप एक सर्टेन फेज से नहीं गुजरेंगे, एक आजमाइश से नहीं गुजरेंगे, तो आपको उसको क्वेश्चन को सॉल्व करना आएगा, टाइम के साथ हल करने आएंगी चीज़ें। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारी सोसाइटी में। और मुझे लगता है कि उसमें यही है कि इंसान का तवक्कुल बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में आजमाया, मैंने अपनी लाइफ में जब जब मैं गिरी हूँ मैंने अल्लाह पे भरोसा किया, और उस ज़ात ने कहाँ कहाँ से मुझे उठाया है, कैसे उठाया है, और सोसाइटी में कैसे बच के चल रही हूँ।